بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بچے والممدود ان كانت حمزته اصلیۃ ثبتت اگے وان كانت للتانیث قلبت واوا والا فالوجهان صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اسم کی تین قسمیں ہیں، مفرد، مثنیٰ، مجموع۔ مثنیٰ اور مجموع بیان کریں گے، ما سوا سارا اسم مفرد ہوگا۔ مثنیٰ وہ اسم ہوتا ہے کہ جس کے مفرد کے آخر کے ساتھ لاحق کیا جائے الف یا ما قبل مفتوح آخر میں نون مکسورہ، تاکہ یہ جو اس کے ساتھ جوڑا ہے نا الف اور یا، یہ دلالت کریں کہ اس مفرد کے ساتھ مفرد جیسا ایک اور ہے اس کی جنس سے۔ جس اسم کا تثنیہ بنا رہے ہیں وہ الف مکسورہ ممدودہ والا نہیں ہے تو اسی کے ساتھ یہ علامت لگ جائے گی، بات ختم۔ اگر وہ اسم مکسور ہے تو اس کا قانون آ گیا کہ کہاں وہ الف مکسورہ واو سے بدلے گا اور کہاں وہ یا سے بدلے گا۔ جس اسم کا تثنیہ جمع بنا رہے ہیں اس کے آخر میں الف ممدودہ ہے، یہاں ممدودہ سے مراد حمزہ، یہاں ممدودہ سے مراد حمزہ، آخر میں حمزہ۔ تو اگر وہ ممدودہ اصلیہ ہے یعنی لام کلمہ تو تثنیہ بناتے وقت وہ ثابت رہے گا۔ کیا اگر وہ علامہ فرماتے ہیں جس اسم کا تثنیہ بنا رہے ہیں اس کے آخر میں الف ممدودہ ہے یعنی حمزہ ہے، ممدودہ ہے یعنی حمزہ ہے، تو اگر وہ تثنیہ بناتے وقت اس کو نہ، اگر وہ اصلی ہے، اگر وہ اصلی ہے لام کلمہ، لام کلمہ اگر وہ اصلی ہے یعنی لام کلمہ ہے تو پھر تثنیہ بناتے وقت اس کو ثابت رکھیں گے، اس کو ثابت رکھیں گے۔ بات سمجھیوں؟ مثلا قارئن ہے نا، قارآ، تو اس سے جس لیں قراء کی قراء، اس کا اگر تثنیہ بنائیں تو چونکہ یہ لام کلمہ یہ سلامت رہے گا، قراءان قراءین، کیا کہ جیسے کہ قراءن جب اس کے تثنیہ بنائیں گے تو قراءانی اور قراءینی، سنیں، یعنی غیر زیادہ ہو، بدلا ہوا نہ ہو کسی اصلی سے، یا زیادہ ہو تو پھر بھی۔ اور اگر وہ ممدودہ تانیث کے لیے ہو، ممدودہ تانیث کے لیے ہو تو پھر اس کو واو سے بدلائیں گے۔ ہاں جی، کیا کہ تو ممدودہ تانیث والا پڑھ چکے ہو، زیادہ ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ زیادہ ہوتا ہے، الحاق کے لیے بھی نہ ہو، وہ جو تفصیل پڑی تھی وہ مراد ہے۔ جی کیا کہ علامہ فرماتے ہیں اگر وہ حمزہ تانیث کے وہ لیے ممدودہ وہ ممدودہ تانیث کے لیے ہو، جب تثنیہ بنائیں گے تو واو سے بدلیں گے اس کو۔ حمراء صحراء کا تثنیہ بنائیں گے تو حمراوان حمراوین صحراوان صحراوین، کیا کہ جیسے جیسا کہ حمراؤ اور صحراؤ تثنیہ بناتے وقت بنائیں گے تو اس کو واو سے بدلیں گے، حمراوانی حمراوینی صحراوانی صحراوینی۔ وَإِلَّا اگر اصلی بھی نہ ہو، تانیث کا بھی نہ ہو، بلکہ اصلی سے بدلا ہوا ہو، واو یا سے بدلا ہوا ہو تو پھر فل وجہان ہے، پھر فل وجہان دو وجہ ہیں، چاہے تو حمزے کو ثابت رکھیں، چاہے تو اس کو بدلا دیں، چاہے تو اس کو بدلا دیں۔ ایشا بس کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں وگرنہ یعنی اگر وہ یا تو اصلیہ نہ ہو، اور پہلا اصلی نہ ہو اور تانیث کے لیے بھی نہ ہو تو پھر اس کا غیر ہو، اس کا غیر ہو تو اس ممدودے والے اسم کا جب تثنیہ بنائیں گے تو دو وجہ جائز ہے، کیا ثابت رکھنا بھی جائز ہے، بدلانا بھی جائز ہے۔ سنیں
او ففی حل وجہان ویندے پے ہو بھئی ثبوت کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ اصلی کی جگہ میں ہے، گویا یہ آپ اصلی ہے، تو آپ اصلی ہو تو کیا کرنا تھا؟ ثابت رکھنا. اور بے اعتبار الالحاق بہا، تو دوسرا انقلاب اس لیے کہ چونکہ اصلی تو نہیں ہے نا، اصلی کی جگہ میں آیا ہوا ہے، اصلی کی جگہ میں آئے اس لیے اس کو بدلانا بھی ٹھیک ہے، اس کو بدلانا بھی ٹھیک ہے. سنیں دونوں طرح ٹھیک ہے مجھے. چلو جی. اور ممدودہ ممدودہ اگر ہو، اگر ہو اور ممدود اسم ممدود، ممدودہ نہیں ممدود، اور اسم ممدود اور اسم وہ کہہ رہا ہے جس کے آخر میں الف ممدودہ اس کو ممدود کہتے ہیں. اور اسم ممدود اور اسم ممدود اگر ہو حمزہ اس اسم ممدود کا اگر ہو حمزہ اس اسم ممدود کا اصلیہ اصلیہ تو ثابت رہے گا. رہے گا. لے مکان لسالات، چونکہ اصلی ہے لام کلمہ لہذا اس کو بدلانا. اور اگر ہو حمزہ اسم ممدود کا اگر ہو حمزہ اسم ممدود کا تانیس کے لیے، جیسے صحراء حمراء، تو بدلایا جائے گا حمزہ اسم ممدود کا بدلایا جائے گا حمزہ اسم ممدود کا واو سے. کس سے؟ واو سے، یا سے نہیں بلکہ واو سے حمراء وانے. وگرنہ وگرنہ پس دو وجہ ہیں. بس دو وجہ مرضی ہے تو ثابت رکھو، مرضی ہے تو واو سے بدلاؤ، مرضی ہے تو ثابت رکھے. مرضی ہے تو واو سے بدلاؤ. اور اسم ممدود اگر ہو حمزہ اس اسم ممدود کا اصلیہ تو ثابت رہے گا. اور اگر ہو حمزہ اسم ممدود کا تانیث کے لیے تو بدلایا جائے گا لاگ واو لے کے سے. اندر ہونا سو جی. وگرنہ پس دو وجہ ہیں. کیا مطلب؟ ثابت رکھیں تب بھی ٹھیک ہے، واو سے تب بھی ٹھیک ہے. شاباش جی شاباش جی. اصلیہ تو ثابت رہے گا. اور اگر ہو حمزہ اس کا تانیث کے لیے تو بدلایا جائے گا واو سے، وگرنہ پس دو وجہ. جی وَيُحْذَفُ نُونُهُ لِلْإِضَافَةِ، مسئلہ جی، تثنیہ کی اضافت کر دیں، اضافت کے وقت نون تثنیہ ناراض ہو جاتا ہے. ہاں جی کیا علامہ کہیں؟ فرماتے ہیں تثنیہ کی اضافت کر دیں تو نون تثنیہ اضافت کے وقت اضافت کے وقت نون تثنیہ کو حذف کیا جاتا ہے. حذف ہو جاتا ہے. یعنی وقت الاضافت یا لاجل الاضافت، اضافت تقاضا کرتی ہے کس کا؟ اتصال کا. اور اتصال منافی ہے کس کے؟ کتاب ہے. تو یہ چونکہ نون تنوین کے قائم مقام ہوتا ہے، تنکین کے عوض میں آتا ہے، تو تنوین کے ذریعے تو اسم تام ہو جاتا ہے. تام کا مطلب ہے بھی اس حالت میں اس کی اضافت نہیں ہو سکتی. تو جب تنوین کی وجہ سے اسم تام ہوتا ہے تو نون تثنیہ جمع سے بھی تام ہوتا ہے کہ نہیں؟ مطلب اسم تام اس کو کہتے ہیں کہ اس حالت میں رکھ کر اس کو اضافت نہ کر سکے. تو ہم نے ان کا اتصال کرنا ہے، نون انفصال چاہتا ہے، اس لیے ان دی جنہوں نے جی معذرت کی تھی تسی چلے جاؤ، تسی پھڈا پواندے ہو بچ، اور سنے ہی کہ کوئی نہیں، پھر تو بڑی گل ہے یار. اور آخ چیک واری آخی اور حذف کیا جاتا ہے. حذف کیا جاتا اور تثنیہ کا نون ہے. تثنیہ کا نون جی اتنے کو نال بین ستور تو نہیں لگا، کو تھلے لگا ہوئے اے نون ہود نال کوئی کچھ نہیں کی لکھے اس نو بریکٹ چ کر دے. نون تثنیہ جدوں بھی اضافت کرو ہر وقت حذف ہوندا ہے یا نصب جدی حذف ہوندا ہے؟ ہر وقت نا. تا میں کہنا جملے تے لکھے آن تے میں بریکٹ چ کر چھڈوں جی. وہ سمجھے ہی نون تثنیہ ہمیں رفیع حالت ہوئے جیڑی ہوئے اضافت کریں گے تو نون گرے گا، صرف نسبی جری میں نہیں. تاں واسطے ظاہر ہونا تو پھر میں تو بے کہ کتابت کرنی سے کر دیتی ہے، عبدالعلیم جانے تو کم جانے جی. چلو جی. اور حذف کیا جاتا ہے نون تثنیہ کا اضافت واسطے اور بے اضافت کے وقت یہ لام وقتیہ یا لام تعلیلیہ اضافت کی وجہ سے جڑا معنی میں کرو جی. اضافت کی وجہ سے جی وحذفت تانیث فی خصیانی و الیانی. چلو جی بسم اللہ. مسئلہ جی، تثنیہ مفرد کے آخر میں تائے تانیث ہو، تثنیہ بناتے وقت تا کو بالکل نہیں چھیڑنا، تا کو بالکل نہیں چھیڑنا. کٹیندی ہے جی. لیکن دو لفظ ہیں، کون؟ دو لفظ ہیں خصیتن تے علیتن.
ان کا عربی میں تثنیہ بنتا ہے، تا کے ساتھ بھی آتا ہے، بابا جی دسن گے، تا کو حذف کر کے بھی بنتا ہے۔ خسیاتن تے تا کو حذف کیا تثنیہ بنایا تو خسیان، عالیاتن تا کو حذف کیا تو عالیان۔ ہاں جی شاء اللہ۔ علامہ فرماتے ہیں جس اسم کا تثنیہ بنا رہے ہیں اس کے آخر میں تا ہو تو تا کو حذف نہیں کرتے، مگر دو اسم ہیں، دو اسم ہیں خسیاتن تے اور عالیاتن، علیتن، جب ان کی تثنیہ بناتے ہیں تو تا رہتی بھی ہے اور حذف بھی کر کے پڑھتے ہیں، جائز ہے۔ جیسا کہ خسیاتان بھی ٹھیک ہے تو خسیان بھی ٹھیک ہے، علیاتان بھی ٹھیک ہے۔ اور علیان بھی ٹھیک ہے۔ سنے ہی اور دیکھو نو تو یعنی حذف کیا جاتی ہے تائے تانیس خسیہ اور علیہ میں ان کے تثنیہ کے وقت، جیسے خسیین علیین، باوجود تا کے عدم سکوت کے، دو کے غیر میں۔ ایتھے کیوں تا حذف ہوئی کی آندھی ہے؟ باوجہ شدت اتصال ان کے کلمے کے ساتھ، اور ماز حذف کی گئی ہے تا ان دونوں میں اس لیے کہ جب نہیں ہیں یہ دونوں جدا۔ جی خسیتان، خسیہ یہ دو ہیں، علیتان جس تے بیٹھے ہو نے جان دے ہو، تو یہ دونوں مل کر ایک ہی شے ہیں، گویا یہ مفرد ہے۔ کیا ہے؟ مفرد ہے۔ مفرد ہے، یہ بمنزل مفرد کے ہے، جیسا کہ نہیں واقع ہوتی مفرد کے وسط میں تا نہیں آتی، آخر میں آتی، تو یہ گویا کہ مفرد ہی ہیں، تثنیہ بھی مفرد ہی ہے، اس لیے تا کو حذف کریں گے تاکہ تائے تانیث وسط میں نہ آ جائے۔ کس سے پہلے؟ الف نون سے یا نون سے پہلے، سمجھیے وجہ؟ چلو میرے کو نہیں پتہ لگا نا، یہ دونوں مل کر ایک شے ہے، تثنیہ بھی بنائیں تو یہ گویا مفرد ہے، جب گویا مفرد ہے تو مفرد میں تائے تانیث وسط میں آتی، نہیں آخر میں ہوتی ہے۔ آخر میں، تو جب یہ تثنیہ بن کر گویا مفرد ہے، اب اگر تا کو رکھیں گے تو الف اور نون، تو یا اور نون سے پہلے تا آئے گی کہ نہیں؟ خسیاتان ہو تین، تو اب گویا تائے تانیث مفرد میں وسط میں آ گویا کہ حقیقت میں تو نہیں تثنیہ ہے نا۔ اور حذف کی جاتی ہے اور حذف کی جاتی ہے تائے تانیث لفظ خسیان اور علیان میں خسیان اور علی، دون غیرہما، صرف انہاں دا خاص ایک مسئلہ ہے۔ جی اور حذف کی جاتی ہے تائے تانیث خسیان اور علیان میں۔ اور حذف کی جاتی ہے تائے تانیث خفیان اور علیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی المجموع ما دل على أحد مقصودة بحروف مفرده بتغير ما۔ چلو جی اچھا جی، اسم کی تین قسمیں، مفرد، مثنیٰ، مجموع۔ ایک آ گیا، دوسرا پڑھ لیں گے، مفرد خود بخود او تھلو چمک پیسی۔ تو اسم مجموع کی تعریف کرتے ہیں، وہ مصدریں بولتے ہیں، تثنیہ تے جمع مراد کی ہوندا ہے؟ اسم مفعول بلا ہوے وے، وہ صرف عرف چیویں کہ انہوں مفرد آندے نے تثنیہ جمع، ورنہ اصل طریقہ ہے وے جے مصدر تے تنے مصدر، افراد تثنیہ تے جمع، تے جے اسم مفعول تے تنے کی مفرد مثنی مجموع۔ انج وہ ساڈی پھر پاکستانی لغت بن گئی بھی ایک جڑا نا وہ اسم مفعول تے دو مصدر بول دیں کی مفرد تثنیہ جمع، ویسے ہے کیا؟ افراد ساریاں مصدر بولو یا سارے اسم مفعول، مصدر بول کے مراد اسم مفعول ہے، مفرد مثنی مجموع تے یا افراد تثنیہ جمع، افراد تثنیہ جمع تے یا مفرد مثنی مجموع، لیکن ساڈے عرف وچ کی بن گئے مفرد تثنیہ جمع۔ ایک اسم مفعول تے دو مصدر، سمجھو نہیں بھی وہ تو پھر رولا پیندا جی، ویسے قانون ہے بھی یا تینے مصدر بولو تو یا تینے اسم مفعول بولو۔ اچھا جی، مجموع کی تعریف، جمع کی یعنی وہ اتنا مشہور ہے بنا رکھنا یعنی جمع۔ مجموع وہ اسم ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے احاد پر، جو دلالت کرتا ہے احاد پر، او دو تو چوکھے، جو دلالت کرتا ہے احاد پر۔ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ایسے احاد کے قصد کیا گیا ہے مجموع کے مفرد کے حروف کے ساتھ کچھ نہ کچھ تبدیلی کے ساتھ،
ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ तब्दीली के साथ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹ ਵੀ ਜਮਾ ਤਕਸੀਰ ਵੀ ਤੇ ਜਮਾ ਤਸੀਹ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜੀ? मजमू वो इसम होता है जो दलालत करता है अहाद पर। ऐसे अहाद जिनका कसद किया गया है मजमू के मुफरद के हरूफ के साथ कुछ ना कुछ तब्दीली के साथ, यानी मुफरद के हरूफ में कुछ ना कुछ तब्दीली करके ना, तो उस मुफरद के हरूफ में कुछ ना कुछ तब्दीली करके हमने अहाद का कसद किया है कि अब ये इसम तब्दीली के बाद दो से ज़्यादा पर दलालत करे। तब्दीली के बाद दो से ज्यादा पर दलालत, मतलब समझो नहीं सुनो, दो से ज्यादा पर दलालत करे, मुफरद के हरूफ में कुछ ना कुछ तब्दीली करके। और राजुल रजाल जो बनाया तो रजुल में तब्दीली की थी को कोई नहीं, और मुस्लिमून जो बनाया तो मुस्लिम में तब्दीली की थी को कोई नहीं, पावे अगे लगी है। ये मतलब जे कि भाई इसम मजमू वो होता है जो दलालत करता है किस पर? अहाद पर। कैसे अहाद? दो से ज़्यादा, जो जिनका कसद किया गया है, जिनका कसद किया गया है। लेकिन कसद किस तरह किया गया है? मजमू के मुफरद के हरूफ के साथ कुछ ना कुछ तब्दीली के साथ, कि मुफरद के हरूफ में कुछ ना कुछ तब्दीली करें ताकि तब्दीली के बाद ये मुफरद बमा तब्दीली के मिलकर दो से ज़्यादा पर दलालत करे, दो से ज्यादा पर दलालत करे। शुक्र है। मजमू मजमू वो इसम होता है जो दलालत करता है दलालत कर अहाद पर। अहाद पर। अल्लाह फजल औखे जाए जी, ऐसे अहाद ऐसे अहाद के कसद किया गया उन अहाद का, कसद किया गया है उन अहाद का, जब मजमू के मुफरद के हरूफ के साथ। मजमू के मुफरद के हुरूफ के साथ। लेकिन किस तरह कसद किया गया है? कुछ ना कुछ तब्दीली के साथ। कुछ ना कुछ तब्दीली के ये साथ। कुछ ना कुछ किंदा माना है? ना ना कुछ ना कुछ मादा बल्ला थे मजमू वो इसम होता है, और वो इसम होता है जो दलालत करता है अहाद पर। ऐसे अहाद कसद किया गया है मजमू के मुफरद के हरूफ के साथ कुछ ना कुछ तब्दीली के साथ, कुछ ना कुछ। जी मजमू वो इसम होता है जो दलालत करता है अहाद पर। ऐसे अहाद के कसद किया गया है मजमू के मुफरद के हुरूफ के साथ कुछ ना कुछ तब्दीली के साथ। कुछ ना कुछ तब्दीली के भाई ता जो साबित है किस में? माहिर में। उनके तस्निया के वक़्त अला खिलाफ़िल क़ियास व शुज़ूज़, इनमें जो ताज़फ़ होती है कानून नहीं है, ये खिलाफ़ क़ियास और शाज़ है। एक गल पिछली सी अगे जी अहाद मकसूदा वेंदे पे ओ एक हुंदी जमा, एक हुंदा इसमें जमा, एक हुंदी है जिनस, ते एक हुंदी पंजाबी जिनस या जिनस जी की कीता जी। ये चौथी शै हुंदी, एक जमा एक जिनस, एक जिनस। तो वजाहत आ जाती है। जमा तो वो होती है जो कवानीन मुफरद में तगय्युर करके बनती है, वो जमा है। इसमें जमा वो होता है हो मुफरद, हो मुफरद, लेकिन 2 से 3 पर बोला जाए, कम पर ना बोला जाए, उसको क्या कहते हैं? इसमें जमा। तो एक होती है जिनस आखो या इसमें जिनस आखो, क्योंकि इसमें जिनस वो ये है कि जो कलील पर भी बोली जाए और 2 से ज़्यादा पर भी बोली जाए, जो कलील पर भी बोली जाए और 2 से ज़्यादा पर भी बोली जाए। जी सुने, तो जमा वाला माना जमा भी देंदा है, तो जिनस भी देंदी है, तो इसमें जमा भी देंदा है जी। लेकिन सिर्फ फ़र्क है कि इसमें जमा ये 1-2 पर भी बोला जाता है, जबकि जमा और इसमें जमा 1-2 पर नहीं बोले जाते। और जमा वो होंदी हो जी कानून ला के पढ़ते हैं, नाहमीर तो पकाते होंगे मुकस्सर ते सालिम। तो इसमें जमा वो होती कि हो क्या, लेकिन इतलाक उसका 2 से ज़्यादा पर हो। जिनस वो होती है कि जो कलील पर, कलील से मुराद 1-2, कसीर यानी 2 से ज़्यादा। ऐ मतलब है कलील कसीर। यार कोई रौले कड्डो ताकि कुछ है पक्के तुहानू जी। चलो जी अगों वे खुद रो। अहाद मकसूदा पर एतराज़ है किससे? इसम जिन्स है। जैसे नखलन तमरुन, क्योंकि ये दलालत करते अहाद पर इरादा किया गया बेतबार जिन्स के सिदक उन पर और इस्तेमाल उसमें पस पहचान तुम। अच्छा जगह की आख्या बेहरूफ न मुफरदा, ये एतराज़ है किससे? इसमें जिन्स लिखा है ना, लेकिन इसमें जमा होना है। हाँ ठीक है, तो गलतियाँ ठीक है सारियाँ साशियत।
اس میں جمع سے جیسا کہ رہتن اور قوم ہیں ایبلن غنم خیل یہ سارے دو تو چوکھیاں تے زیادہ کر دیں سنا جی دلالت کرتے ہیں جی کیونکہ یہ نہیں ہے مجموع کیونکہ نہیں لائے گئے ان میں حروف مفردات ہاں سنیں پس اختصار کیا گیا ان کے احاد پاری معنی جمع ہے ان کے مفرد نہیں ہے کہ جس میں تبدیلی کر کے یہ بنے ہوں سنیں بے تغیر ما کی بے تغیر ما یہ صفت ہے لقولی مفردات ان کی مفردی ہی کی یعنی اسم جمع وہ ہوتا ہے جو دلالت کرے افراد پر احاد میں نہیں افراد قصد کیا گیا ہے اس میں بے حروف مفرد ہی جی آگے کیے متلبسم بے تغیر ما ساری غلطیاں تھیں جی متلبسم بے تغیر ما لا فی صیغۃ الواحد قبل تغیر پھر یہ تغیر ہوتا ہے نا مفرد میں کیا بنانے کے لیے جمع بنانے کے لیے وہ پھر تغیر یا کبھی مولوی جی زیادتی کے ساتھ ہوتا ہے جیسا کہ جمع مذکر سالم جمع مؤنث سالم دونوں میں زیادتی ہوتی کہ کوئی نہیں واو نون واو یا تے نہ واو نون تے یا نون کی اور الف تا کی کس میں جو مؤنث سالم میں تے اور جیسا کہ رجال میں رجل کی جمع حجار حجر کی جمع یا جمع بناتے وقت مفرد کو چھوٹا کرنا پڑتا ہے جیسے کتاب سے کوتبن الفرید نس گئے یا تغیر من ہو یا او تغیر حرکت لکھے لفظ پڑھو کیا لکھا ہو تغیر حرکت ہاں شاباش تغیر و اور تو نہیں بات ہے جی جیسا کہ اس دون مفرد آسا دون تے جمع اے حرکت جڑی بدل گئی ہے جی کیڑی فتح تے ضمہ اے تبدیلی آ گئی اگے جی فنحو علامہ فرماتے ہیں تمرن تے رکبن اصح یہ ہے کہ جمع نہیں ہے کیا کہ جی ہاں یعنی وہ بین سطور لکھے یعنی مفرد میں تا ہو اور تا اتار دیں تو یہ جمع نہیں بنتے یہ مطلب ہو فی مما بینہ و بین واحدی تا اور تمراتن تے تمرن تے رکبتن تے رکبن یہ جمع نہیں ہے یہ اصح ہے اتے ویکھو یعنی لازم ہے حد مذکور سے یہ کہ نہ ہو تمر اور نہ کیا کیوں بوجاد میں دلالت دونوں کے کن پر احاد پر جو مقصود بے حروف مفردہ ہما اس لیے کہ تمر نہیں ہے جمع کس کی تمراتن کی کیونکہ تمر جو اس کا اطلاق قلیل کثیر پر ہوتا ہے اور عدم جواز اطلاق تے جمع تا قلیل تے نہیں بولی جاندی سنیں اور جائز ہے یہ کہ کہا جائے اندی خمسۃ ورطال تمرن یا والین رقبہ لیسا جمع راکب اس لیے اگر جمع ہوتی تو البتہ لکانا تو اگر کثرت کوئی نہیں کیونکہ اس کا اطلاق قلت پر بھی ہوتا ہے تو تصغیر بھی اس کی آتی ہے تو جمع کی نہ تصغیر آتی ہے نہ قلت پر دلالت کرتی ہے سنیوں گل اس لیے یہ دونوں کیا جمع اچھا جی ماذ قال علی صح اس لیے کہ اس میں خلاف ہے بعض نے کہا کہ تمر کیا ہے کس کی رقبن یہ ضعیف ہے اصح کیا ہے کہ دونوں پس تمرن اور جتھے تے لائی تے تے نال لگی تے دوجا بولا دئیو بس پس جیسے تمرن اور رقبن نہیں ہے جمع علی الاصح جیسے تمرن اور رقب نہیں ہے جمع علی الاصح جیسے تمرن اور رقب نہیں ہے جمع علی الاصح کیونکہ ان میں جمع کے خلاف آتے پائی جاتی ان میں جمع کے خلاف ورنہ وہ وہ نہ بکرا وہ اچھا جی فلکن جمع ہے کیا ہے سوال ہے مفرد بھی فلکن ہے جمع بھی فلکن ہے انہاں غریباں دے نال تیل لے گئی تو تسی نہیں من دے ایتھے ککھ بھی نہیں ہویا تو من لیا ہے سمجھائیے تو جواب وہی جو نحمیر میں پڑھا تھا کہ تغیر تقدیری ہے
تغیر فل کن اگر مفرد ہو تو اس کا ضمہ ہے کفلن والا، اگر فل کن جمع تو اس کا ضمہ ہے اسدن والا۔ جی کیا کیا جی؟ سوال ہے کہ فل کن کو جمع مانتے ہو، حالانکہ مفرد بھی یہی ہے، جمع بھی یہ تبدیلی ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ تے تامرن دی تو تیل ہے گی تا بھی نہیں منیا تساں جی۔ کہ تغییر تقدیری ہے، اگر فل کن کفلن کے وزن پر ہو نہ فل کن اگر جمع ہو تو پھر اسدن کے وزن پر ہے، اور اگر مفرد ہو تو کفلن کے وزن پر۔ نہ امیر والے بچ لکھی سی گل پلے او، اور فل کن کی مثل جمع ہے لتحقق تغیر تقدیرن جی۔ اور ان کی مثل جمع ہے، اور فل کن کی مثل جمع ہے، اور لازم ہے جمع مذکور کی تعریف سے یہ کہ ہو فل کن جمع، اس لیے کہ بے تغیر ما، کیونکہ فلک مفرد علا وزن کفلن تے جمع علا وزن بل کن تے اسدن جی۔ وَهُوَ صحیح واہ بس۔ جمع دو قسم ہے، جمع صحیح اور جمع مکسر۔ کیا کہ جی؟ جمع صحیح اور جمع مکسر۔ جی مسئلہ بولنے ہوں تو جمع تصحیح تے جمع تکسیر، اسم سے صیغہ صفت بولنا ہوئے تو جمع صحیح تے جمع مکسر، تہاڈی مرضی، کیونکہ مسئلہ بول کے اکثر اسم فاعل اسم مفعول ہوندے نے۔ جمع تصحیح تے جمع تکسیر، یا جمع صحیح، اسی کو جمع مصحح بھی کہتے ہیں جی۔ ہاں جی کیا کہ جی؟ جمع کی دو قسمیں، جمع صحیح اور جمع مکسر۔ اتنے وجہ لکھی آندے نے، آؤ تم دسیے دسو جی۔ آندے نے وجہ یہ ہے کہ جب جمع بنائی ہے تو واحد رہنو تروڑیا تو نہیں ہے گا، جے تروڑیا نہیں تے سالم ہے، تے جے انہوں دی تروڑ مروڑ کیتی ہے تے مکسر ہے۔ چلو جی، اور جمع اور الجمع نوعان، اور جمع دو قسم ہے، ایک صحیح اور دوسری مکسر۔ شابہ۔ اور جمع دو قسم پر ہے، ایک صحیح اور دوسری مکسر۔ اور جمع دو قسم پر ہے، ایک صحیح اور دوسری مکسر۔ مصحح مکسر، تصحیح تے تکسیر جی۔ تو جمع صحیح بھی ہے۔ الصحیح لمذکر ولمؤنث۔ جمع صحیح دو قسم ہے، پھر جمع مذکر کے لیے بھی ہوتی ہے، مؤنث کے لیے بھی ہوتی ہے۔ کیا کہ جمع صحیح دو قسم پر ہے، مذکر کے لیے بھی ہوتی ہے اور مؤنث کے لیے۔ تم ایک اور آخر جمع صحیح دو قسم پر ہے، مذکر کے لیے بھی ہوتی ہے اور مؤنث کے لیے بھی ہوتی ہے۔ پس صحیح بس صحیح مذکر کے لیے ہے مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے ہے۔ اور مؤنث کے لیے ہے۔ چاچا کی دی مذکر کے لیے ہے اور مؤنث کے لیے۔ چلیں جی آگے جی پڑھو۔ مذکر ما لحق آخرہ واو مضموم ما قبلها او یا مکسور ما قبلها ونون مفتوحۃ لیدل علی ان معه اکثر منه۔ جمع مذکر صحیح ما وہ جمع ہوتی ہے کہ لاحق ہو اس کے مفرد کے آخر کو، کس کو؟ مفرد کے جمع کے آخر کو نہیں، کس کو؟ مفرد کے آخر کو۔ واو، ایسی واو کے مضموم ہو ما قبل اس واو کا، یا لاحق ہو اس کے مفرد کے آخر میں یا، ایسی یا کہ مکسور ہو ما قبل یا کا، اور آخر میں نون مفتوحہ۔ یہ واو نون یا نون اس لیے لگانے ہیں تاکہ یہ لحوق کے بعد مجموعہ دلالت کرے اس بات پر کہ اس مفرد کے ساتھ مفرد سے اکثر ہیں۔ مفرد کے ساتھ مفرد کنے سن؟ مفرد ایک، ایک کو اکثر کم از کم دو، بھی ان نال دو ہور کنے ہو گئے؟ تین ہو گئے۔ یہ اس لیے لگایا ہے کہ اس کے ساتھ مفرد سے اکثر ہے، مفرد کو اکثر دو بھی اکثر نے، تین بھی نے، تو کروڑ بھی اکثر ہے جی۔ اے مطلب ہے جی بھی ان دے نال جڑے نے نا ایک تے وے تے ان دے نال ایک تو چوکھے ہور نے، ان دے نال ایک تو چوکھے اور نے، ایک تو چوکھے کم از کم کنے ہو گئے سارے، تے اے ملاؤ تے اے تین، کم از کم تین جی۔ ہاں جی شابہ جی کیا کیا جی؟ جمع مذکر صحیح وہ جمع ہوتی ہے کہ لاحق ہو اس کے مفرد کے آخر میں واو، ایسی واو کہ ما قبل اس کا مضموم، یا ایسی یا کہ ما قبل اس کا مکسور۔ شابہ جی۔ آخر میں نون مفتوحہ،
آخر میں نون مفتوحہ تو یہ سارا کام کیوں کرنا ہے؟ کل ہے سی نا تسنیہ دا، ہن پھر دعا جی دلالت کرے اس بات پر کہ مفرد کے ساتھ مفرد کے ساتھ اکثر اکثر ہیں مفرد سے، مفرد ایک اندے کول اکثر کنے کم از کم ایک ہے تو دو اور کنے ہو گئے، اے مطلب ہے کہ جمع کم از کم 3 تو شروع ہو جاتی ہے جی، اور سمجھے جی گل ہے؟ اور ویکھو وے اتفلا قولی واون یاون اے ما لاحق آخرو احدہما یا احداہما اور نون مفتوحہ، اندے نون نو فتح کیوں دیتا ہے؟ اندے او فتح اس واسطے دیتا ہے او ما قبل واو ہے، واو دا ما قبل ضمہ ہے، یہ سارا کیس ہی پارا کٹھا ہو گیا ہے، اتنے فتح دیتا ہے تاکہ موافقت ہو جائے، تے نسبی جری حالت کو پھر وہاں بھی فتح دیا تردن للباب کی بھی سارا ایک جیسے ہو جائے۔ چلو ٹھیک ہے جی، پس بس جمع مذکر جمع مذکر صحیح صحیح ما وہ جمع ہوتی ہے جمع ہوتی کہ لاحق ہو ہے لاحق اس کے مفرد کے آخر میں کے مفرد کے آخر میں واو واو ایسی واو ایسی واو کہ مضموم ہو ما قبل واو کا، ما قبل واو یا یا بھی آخر میں اس کے مفرد کے آخر میں لاحق ہو کون؟ یا ایسی یا ایسی یا کہ مکسور ہو ما قبل یا کا، ما قبل یا کا اور نون مفتوحہ تاکہ دلالت کرے تاکہ دلالت کر اس بات پر کہ اس اسم کے ساتھ یعنی اس مفرد کے ساتھ اکثر ہیں اکثر اس سے جی بس جمع مذکر وہ جمع ہوتی ہے کہ لاحق ہو اس کے آخر میں واو، ایسا واو کہ مضموم ما قبل اس واو کا، یا ایسی یا کہ مکسور ہو ما قبل اس یا کا، اور آخر میں نون مفتوحہ تھا کہ دلالت کرے بسم اللہ اس اسم کے ساتھ اکثر ہے اس سے۔ بسم اللہ بس جمع مذکر صحیح وہ جمع ہوتی ہے کہ لاحق ہو اس کے مفرد کے آخر میں واو، ایسی واو کہ مضموم ہو ما قبل اس کا، یا ایسی یا کہ مکسور ہو ما قبل اس کا، اور نون مفتوحہ تاکہ دلالت کرے اس بات پر کہ اس اسم کے ساتھ اکثر ہے اس اسم سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جلدی کرو۔ اور اسم ممدود یعنی اسم وہ اسم کے اس کے آخر میں الف ممدودہ ہے، نظر کی جائے گی اگر ہو حمزہ اس کا اصلیہ، کیا مطلب؟ بائیں طور کہ وہ کلمہ محموز اللام ہو، اے مطلب ہے جی جیسے قرآن جمع کاری تو ثابت رہے گا حمزہ، تثنیہ کے وقت کیا کہا جائے گا؟ قرآنی نسبی جری حالت، قرآنی اور اگر ہو حمزہ اس مفرد کا تانیث کے لیے جیسے صحراء حمراء تو بدلایا جائے گا وہ ممدودہ کس کے ساتھ؟ خبر دینے کے لیے کہ حضرت علی زیادہ ہیں اور فرق کرنے کے لیے اس کے درمیان اور اصلی کے درمیان، لہذا تثنیہ میں کس طرح کہیں گے؟ حمراوانی حمراوین صحراوانی صحرا، وہ پوچھی بولی ہے نا۔ اچھا جی، اور مختص کیا ہے یہ جو حمزہ تانیث کے لیے اس کے بدلانے کو کس کے ساتھ؟ واو کے ساتھ۔ یا نال کیوں نہیں بدلایا؟ بدلانا ہی سی نا، خام خواہ واؤ نال ہی بدلانا ہے، اس لیے کہ مناسبت حمزے کی واؤ کے ساتھ اکثر ہے، مناسبت یا سے سکل میں واؤ بھی نہ تینوں میں سکیل ہے تے حمزہ بھی ٹیل نال بول دو وضو جگہ پر ڈک کے رکھنا پیندا ہے جی، اس وقت دوویں کی نے سکل جو برابر نے جی۔ چلو جیڑی گل آخنے سے مننی سر کٹ کھانی ہے جی، جو کچھ آخن گا سب منی آواں گے جی۔ وَإِلَّا اور اگر نہ ہو حمزہ اصلیہ اور نہ ہو تانیث کے لیے بلکہ کیا ہو کالی بات واؤ سے بدلا ہوا ہو، جیسے کسا ون سے کسا، وہ حمزہ واؤ بر طرف، کسا ان یا سے بدلا ہوا جیسے ردا یون سے ردا ان، ایک صورت یا ہو حمزہ کس کے لیے؟ جیسے جربا او کرتاس کا ہم الہ ملحق ہے تو یہاں واؤ سے بدلا ہے یا سے بدلا ہے، سنیں یا کیا ہے؟ الہ کے لیے تو یہ فل وجہان پس اس میں کیا ہیں؟ 2 وجہ ہیں، یعنی پس جائز ہے اس میں تیرے لیے وجہان مذکوران، حمزے کو ثابت رکھنا، حمزے کو کتھے کیوں بھی ثابت رکھنا ہے؟ بوجہ ہونے حمزے کے اصلی کی جگہ میں، اصلی کی جگہ میں اب اس حمزے کو لاحق کر دیا گیا کس کے ساتھ؟ یا کے ساتھ
یا انقلاب ان دونوں سے، تو پس کہا جائے گا کیا؟ کساءانی کسائینی رداءانی رداءین، اور حمزے کو بدلنا کس سے؟ واؤ سے، پس کہہ توں کساوانی کساوینی رداوانی رداوینی۔ بے انقلاب کا لحاظ کرو تب بدلائیں گے، اور یہ سمجھو کہ اصلی کا قائم مقام ہے، گویا اصلی ہے تو نہیں بدلائیں گے۔ اور یہ معنی وہ متبادر ہے مصنف کی کلام سے اور موافق ہے کتب لغت کے، سنے ہی لیکن اور فرمایا بعض محققین کے نے کہ ردا ان کے تثنیہ میں نہیں کہا جائے گا ردا وانے، بلکہ کیا کہا جائے گا؟ یعنی پس اگر مصنف یوں کہتے نا فوجہانے، کیا کہتے؟ وجہانی، ال نہ کہتے، کیونکہ الف لام تو جڑا بعض دفعہ ہوتا ہے استغراق واسطے جی، تو پھر بھی بند ہو گیا، لہذا یوں کہتے تو ٹھیک تھا، کیونکہ بعض نے کہا کہ ردا یانے ہوتا ہے، ردا وانے نہیں ہوتا۔ خیر ردا وانے بھی ہے، ردا آنے بھی ہے، تو ردا یانے بھی ہے۔ سنیں جی، ایک چادر ہے سال سے، ایک اگلے سال ہوتے کو دو اگلے سال سے جی، ایک حمزے والی، ایک واو والی، تے ایک یا والی، تین ہو گئی ہیں جی۔ چلو جی، مسئلہ جی، اور حذف کیا جاتا ہے نون اس کا، یعنی نون تثنیہ کا، کس کا؟ نون تثنیہ کا اضافت کی وجہ سے ہے، وقت اضافت تثنیہ الل، اور وجہ نون نے کی قصور کیتا ہے، اس لیے کہ نون قائم مقام ہے کس کے؟ تو پس جیسے حذف کی جاتی ہے تنوین کس وقت، اسی طرح اچھی بولنا سنو نماز کو نہیں جاندی پرلے محلے چ پئی۔ اچھا جی، اور حذف کی جاتی ہے بعض وقتوں میں تائے تانیث، بعض وقتوں میں، ہر وقت نہیں۔ لفظ خصیان واحد ہے خصیتن کا، الیان واحد الیتن کا، باوجود ہے کہ تائے تانیث نہیں حذف ہوتی کس وقت؟ عند التثنیہ، ان دونوں کے غیر میں، کیوں؟ باوجہ انہوں نے کیوں حذف ہوئی ہے بھئی؟ باوجہ شدت اتصال تائے تانیث کے کلمے کے ساتھ، اس لیے حذف نہیں ہوتی۔ شجراتن سے، شجرتانی، ثمراتن سے، مسلماتن سے، ضارباتن سے، اے ساریاں تاواں نال نے کہ نہیں؟ انہاں دی کیوں ڈگ پے؟ وَأَمَّا بسم اللہ، بہرحال حذف تا کا ان دو میں کس میں؟ خصیان اور الیان میں، الیان میں۔ پس فرمایا بعض علماء نے نہیں جائز مگر، ضرورت کے ذکر میں اور بعض نے فرمایا بغیر ضرورت کے بھی، اس لیے کہ تثنیہ ان دونوں میں بوجہ دونوں کے تلازم کے، اور نہیں نفع دیتا ایک ان دو کا بغیر دوسرے کے، یہ بمنزل مفرد کے، یہ بمنزل، اور نہیں داخل ہوتی تائے تانیث کس میں؟ شباس میں، ایشا بس ہے۔ اور بعض نے کہا کہ آیا ہے خصات علا بھی آیا ہے بغیر تا کے، تے لغت فی خصیتن تے الیتن، لہذا پھر خصیان الیان بنے گا تثنیہ، نہ کہ تثنیہ ہوگا کس کا؟ او خسن تے لن، بھئی پس نہ ہوں گے پھر با حذف تا سے۔ بعض نے یہ بھی توجیہ کی کہ یہ دو طرح آتے ہیں، ایک تا نال بھی ہوندے نے خصیتن تے ایک خسن بھی ہوندا ہے، تے اس طرح الیاتن تے الن، کیونکہ پھر وہ التقاء ساکنین نال اس طرح بھی ہیں، تو لہذا آپ اگر بنائیں گے تو بغیر تا کے بنیں گے خام خواہ، تو لہذا تا کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں اور تا کے استعمال ہوتے ہیں۔ شاباش جی۔ اور پھر ایک مسئلہ سی کل تسنیہ رہے گا، اس کتاب بڑا زبردست پورا ہو گیا جی، بسم اللہ۔ اور نا صفحہ نمبر نا 166 جلدی کرے جی، جی پڑھے جی۔ اور جتھے یا مفتوح ما قبل اور نون مکسورہ وچ رکھتی جی عبارت نون مکسورہ لب گئی کہ نہیں؟ اس تو تھلے چلو نا دو تین لینا کہ قال شیبانی وامن العرب من یرفع نون، کہ بعض عرب تثنیہ کے نون کو رفع بھی دیتے ہیں، بعض عرب دفعہ بھی دیتے ہیں، جب کہ وہ رفع حالت ہو، الف والا ہو نا، الف والا رفع حالت، تو تثنیہ کے نون کو کسرہ تو ہے ہی ہے، لیکن بعض عرب رفع بھی
کہتے ہیں اسی سے قول ہے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ کا آپ نے دوواں بیٹیاں نو ایک باری سد مارے سی یا حسن نانو ایک باری فرمایا یا حسین نانو اے آپ نے نون تے زمبا پیش پڑی سی اے مثال دیتی نے جی کہ بھئی جڑا نا کہ بھئی تثنیہ کا نون رفع حالت میں بعض عربی اس کو مرفوع بھی جس طرح کہ سیدہ پاک نے کیا فرمایا یا سینانو سمجھائی جی وہ نہ ہو سیدہ پاک سمجھا رہی ہیں بیٹیو تسی ہمیشہ مرفوع رہنا تسا مخفوض کو نہیں ہونا جی تسا بلند ہی رہنا ہے بیٹا ہو سکتا ہے جی سمجھایا جا رہے ہیں میں نے گل ہوتے ثواب مل جائے گا جی بسم اللہ جی اچھا جی توجہ ولما فارغا جب فارغ ہوئے ہیں مثنیٰ کے ذکر سے تو شروع ہوتے ہیں مجموع کے بیان میں پس فرمایا توجہ یار پس فرمایا اللہ مجموع ما دل علی احاد الاحاد جمع احد وهو الفرد الواحد کہ مجموع دلالت کرتا احاد پر ایسے حاد جو کہ مقصود ہے صفت لقولی احاد اعتراض کیا اس کے ساتھ اس میں جن سے جیسے نخل تمر کیونکہ وہ دلالت کرتے احاد پر جو کہ مقصودہ نہیں کیونکہ مقصود ان کے ساتھ وزن وہ جنس ہے اور سچے آتے احاد پر باعتبار سچے آنے جنس کے ہر فرد پر بے حروف مفردہ یعنی اس شرط کے ساتھ کہ ہوں حروف اصلیہ ماخوذہ قسم جمع کی وہ وچ ہون اعتراض کیا اس کے ساتھ اس میں جمع سے جیسے قوم تے راحت ویل ابلن تے غنم تے خیلن کیونکہ یہ مجموع نہیں ہے کیونکہ نہیں لائے گئے ان میں ان کے مفردات کے حروف اے آپ ہے نہیں ہے میں اے کہ بکرا کو مفرد سی تے اون دے وچ تبدیلی کر کے دے بنے نے بے تغیر ما بے او تھلے لکھا جی حقیقتاً یا باب معنی معا ہے یعنی معا تغیر ما یعنی معا تغیر فی بناء مفرد ہی ہے ایا تغیرن کانا جڑا بھی ہوئے یہ کیوں تغیر کرنا ہے واسطے ممتاز کرنے جمع کو کس سے اور اس میں اشارہ ہے بے تغیر ما سے اس بات کی طرف کہ تغیر بے وجہ ما کافی ہے کیا کرنے کے لیے جمع بنانے کے شاباش شکر ہے برابر ہے کہ ہو تغیر حرف کے جیسا کہ یا حرف کے جیسا کہ کتاب کی جمع یا حرکت کے جیسے اسدن جمع اسدن جمع یا دونوں کام ہو جائیں بے حرکتیں بھی بدلیں اور ضرب بھی زیادہ ہو جائیں جیسے رجل میں اور غرفہ میں غرافن یا تقدیری ہو تبدیلی جیسا کہ فلکن حالت بر وزنے اور حالت جمع میں بر وزنے اسدن پس تمرن کی مثل بفتح تا سکون میم بسم اللہ سکون میم یہ اس میں جمع ہے یہ واقع ہوتا ہے کس پر اور رقبن بفتح را سکون کاف اس میں جمع ہے کس کے لیے را کے بین نہیں وہ بین بلا بھی بین کی ہویا جیسا کہ جماعت طائفہ یہ بھی چوکھیاں تے بولے جاندے نے یہ بھی چوکھیاں تے بولے جاندے نے سنیں تے لہٰذا اے جمع نہیں ہے نا اچھا جی فرق اس میں جنس تے اس میں جمع کے درمیان اور جمع تا پتہ جے ناؤن بنانے پہ نا اے جڑے دو نے کون اس میں جنس اور اس میں جمع اول کون اس میں جنس واقع ہوتا ہے واحد پر بھی اور دو پر تین فصل اور سے زیادہ 3 4 5 6 اور اس میں جمع واقع ہوتا ہے کس پر 3 پر پس زیادہ اور نہیں واقع ہوتا اقل پر 3 سے سمجھ آ گئی جی اے فرق جے کندے وچ اسم جمع تے اس میں جنس وچ کس وچ اس میں جمع اور اس میں جنس تے باقی جمع تے جان دے بے 3 تو شروع ہوندی ہے جی اچھا جی یہ دونوں لیسا بے جمع نہ صح ہے کیوں بوجہ نہ سچیاں نے تعریف کے دونوں پر ایک جڑا نا تمرن بہرحال اول پس اس لیے کہ نہیں دلالت کرتا احاد مقصودہ پر پس ثانی اس لیے کہ نہیں ہے حروف بے حروف مفرد ہی بعض قال صح ہے اس لیے کہ ان میں اختلاف ہے بعض نے کہا ہے کہ یہ دونوں کیا ہیں اس میں جنس
اور اس میں جمع جب کہ ہوں دونوں کے لیے کیا واحد جیسے تمرتن راکبن پس لہذا وہ جمع ہو گئے اور وہ کہ نہیں ہے اس کے لیے واحد اس کے لفظ سے جیسے خلن ترابن وہ کیا ہوں گے مفرد اور فلکن کی مثل یعنی وہ اسم کے اس میں واحد اور جمع دونوں صورتاً متحد اور مختلف و تقدیراً اور اسی طرح لفظ حجان یہ جمع بھی ہے مفرد بھی ہے مذکر بھی ہے مؤنث بھی ہے اس میں برابر ہی ناقتن جان جاملن جان نوکن ایبلن جان ہاں نوک جمع ناکا دی مطلب جمع والا مانا ہے جس میں جمع ہے تو ایبلن بھی اس میں جمع پچھو پڑھے جی جب کو رنگ کی ہوئے چٹا ہوئے تو انہوں نے بھی ناکتن حجان جی تو یہ جو ہے نا فلکن تے حجان یہ دونوں کیا ہیں جمع ہے با وجہ سچے آنے تعریف کے ان پر کیونکہ یہ دلالت کرتے ہیں احاد مقصودہ بحروف مفرد ہی بے تغیر ما اور تغیر تقدیری متحقق ہے ان میں اس لیے کہ فلکن وقت ہونے اس کے کیا شے مفرد ہے یہ مفردات کے اوزان سے ہے جیسے کفلن اور جس وقت جمع ہوگا تو اس وقت یہ جمہور کے اوزان سے جیسے کہ اسدن بلکن اسی طرح حجان جب مفرد ہوگا تو علا وزن حمار اور جب جمع ہوگا تو علا وزن اے فرق نما لفظ آگا جی حجان واہ واہ یعنی لفظ جمع بیتبار اپنے سیگے کے کیا ہے دو قسم پر صحیح اور اس لیے کہ واحد کی بنا یا ہوگی سالم اس میں جیسے جمع تو یہ صحیح ہے یا سالم نہ ہوگی تو وہ جیسے رجل کی جمع ترڑ مرڑ ہوگی اور جیسے فلکن اور حجان یہ سارے کیا ہیں جمع کیونکہ باوجہ ٹوٹ جانے بنا اس میں تقدیراً اچھا جی پس صحیح جو ہے وہ دو قسم ہے مذکر کے لیے بھی اور یعنی جمع صحیح کبھی آتی ہے اور کبھی مؤنث کے دونوں کے لیے جیسے زیدین جمع زینبات جمع زینب مسلمون جمع مسلم مسلمات جمع مسلمہ پس جمع مذکر بحذف المضاف مذکر یعنی جمع المذکر اور قائم کیا گیا مضاف کو ترکیب تسین جی مقام اس کے جمع مذکر ما وہ جمع ہے کہ لاحق اس کے آخر میں یعنی اس کے مفرد کے آخر میں واو ایسی واو کہ مضموم و ما قبل اس کا لیکن کس حالت میں رفع میں او زما کیوں دیتے ہیں نے تاکہ واو آ گئی تو واو دی موافقت کیتی تو موافقت نہ تسی غصے ہوندے ہو با وجہ موافقت کرنے ضمے کے کس کی یا آخر میں یا ایسی یا کہ مقصور و ما قبل اس کا نسبی حالت میں اور جری حالت میں ایک کسرہ کیوں دیتا ہے یا دی موافقت کی وجہ سے تاکہ دلالت کرے سارا کیس جڑا اس بات پر کہ اس کے ساتھ کس کے ساتھ مفرد کے ساتھ اکثر ہے اس سے کس سے مفرد سے اور اکثر کتنے ہوندے نے دو تو زیادہ اے شاباش ہے جیسے زیدون کا معنی زیدون کم از کم تین تین زید زاربون کم از کم تین معنی اور تین زارب آخری یار کیونکہ دلالت کرتے ہیں اس پر کہ واحد کے ساتھ اکثر ہیں اس سے اس کی جنس سے پس نہ کہا جائے گا زاربون جب کہ ہو مفرد کے ساتھ زارب کی جنس کے غیر سے دو فسائدن بھئی اے پیچھے پڑے سی جمع بن دی تسنیہ پہ جنس ایک ہوئے وہ صرف تغلیبی ایسی ہوتے جی بائیں طور کے بعض ان کے قائد ہوں قائم ہوں بعض ان کے قائد ہوں اور اسی طرح نہیں جمع بنائے گی لفظ مشترک کی مثلاً عین بیتبار اپنے معانی مختلفہ کے شمس باسرہ عیون تین معنی مراد کو جمع بناؤ جی عیون تے ٹھیک نہیں ہے گی ماز نہیں ذکر کیا اس قید کو یہاں ایتھے بھی تاخنا سے نا کہ جنس ایک ہونی چاہیے آنکھیں تھے تسنیہ بچہ آندھے نے کہ اکتفا کیا ماذا کرو پھر تسنیہ کے ساتھ جی اے شابہ سے پس جب نئی تسنیہ بنایا جاتا لفظ کا بیتبار دو مختلف معنوں کے تو پس یہ کہ نہ جمع بنائی جائے مختلف معنی کے ساتھ بطریق اولا کی بسم اللہ الرحمن اچھا جی کبھی استعمال کیا جاتا ہے جمع کا صیغہ واحد کے لیے تعظیماً و قولو تعالی انا نحن نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون تو یہ اصطلاح شائع متعارف ہے ساری زبانوں میں تسی کدے گئے سو تسی 50 نے ایک کو نا جی اب ان کیا کہتے تو
ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗਏ ਸੋ ਜੀ? ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਦਬ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫਰਦ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? जमा बोला ਜਮਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਅਗਲਾ ਤਮੀਦ ਅਗਲੇ ਦੀ ਜੀ।